بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح الخیر۔ آج 6 مئی 2020 اور دن ہے جی بدھ کا، اور آپ سن رہے ہیں KSA کرنٹ ایونٹس ود محمد قریشی۔ ناظرین، خبروں کا آغاز ہم علامہ اقبال کے ایک شعر سے کرتے ہیں کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح اور شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلی خبر۔ سننے سے پہلے میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو حضرات نہیں آئے ہیں میرے چینل پہ، کائنڈلی وہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ وہ رہیں ہر آنے والی خبر سے باخبر۔ ناظرین، آج کی پہلی اور اہم خبر یہ ہے کہ سعودی حکومت نے کرونا وبا سے نپٹنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات اور انتظامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائیں اور سرزنش کے ضابطے مقرر کیے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے منگل کو بیان جاری کر کے خلاف ورزیوں اور ان کی سزاؤں کی تفصیلات بیان کی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق جو افراد یا نجی ادارے یا ان کے ملازم یا ان سے لین دین کرنے والے کورونا کی وبا سے نپٹنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات اور احتیاطی انتظامات کی خلاف ورزی کریں گے، ان پر کم سے کم 1000 سے لے کر 1 لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا، یا 1 ماہ سے لے کر 1 برس تک قید یا دونوں سزائیں ساتھ دی جائیں گی۔ اگر ضرورت سمجھا گیا تو 6 ماہ تک نجی ادارہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اگر فرد یا ادارے نے خلاف ورزی دوبارہ کی تو سزا دی جائے گی، اور وہ بھی ڈبل۔ سزا کی مقدار ہر خلاف ورزی کے لحاظ سے متعین ہوگی۔ حکومت نے ہر خلاف ورزی اور اس کی سزا کا چارٹ بنا دیا ہے۔ خلاف ورزیوں کی زمرہ بندی بھی کر دی گئی ہے۔ اس کا فیصلہ وزیر داخلہ وزیر صحت کے ساتھ مل کر کریں گے۔ بیان میں مزید بتایا کہ جو شخص نقل و حرکت پر پابندی کے دوران کرفیو، پاس یا اجازت نامہ مقررہ مقاصد کے سوا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے گا، اس پر 10,000 سے لے کر 1 لاکھ ریال تک جرمانہ یا 1 ماہ سے لے کر 1 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ قید اور جرمانہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں، جبکہ کرفیو، پاس یا اجازت نامہ ضبط کر لیا جائے گا۔ آئسولیشن کی خلاف ورزی پر بھی جرمانہ اور قید کی سزا۔ وزارت داخلہ نے مزید بتایا کہ جو شخص قرنطینہ یا آئسولیشن کی ہدایت کی خلاف ورزی کرے گا، اس پر 2 لاکھ ریال تک کا جرمانہ یا 2 برس تک قید یا دونوں چیزیں ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں۔ خلاف ورزی دہرانے پر مذکورہ سزائیں دوگنی کر دی جائیں گی۔ وائرس منتقل کرنے کی سزا۔ بیان میں بتایا گیا کہ جو شخص جان بوجھ کر کورونا وائرس منتقل کرے گا، اسے 5 ریال تک جرمانے یا 5 برس تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ خلاف ورزی دہرانے پر مذکورہ سزائیں دوگنی کر دی جائیں گی۔ کرفیو، پاس کی خلاف ورزی کے بارے میں مزید بتایا گیا کہ جو عہدیدار کرفیو کے دوران کسی ایسے شخص کو جس کا دفتر آنا جانا ضروری نہ ہو یا جس کے کام کی نوعیت کرفیو کے دوران نقل و حرکت کے متقاضی نہ ہو، اسے کرفیو، پاس یا اجازت نامہ دلانے میں سہولت دینے والے پر کم از کم 10,000 ریال اور زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ 1 ماہ سے 1 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، اور قید اور جرمانے کی سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ خلاف ورزی دہرانے کی صورت میں مذکورہ سزائیں دوگنی کر دی جائیں گی۔ اور جو مین چیز ہے، افواہیں پھیلانے والے کی سزا۔ جو شخص نے کرونا وائرس کی وبا سے متعلق سوشل میڈیا، سوشل اپلیکیشنز پر کوئی افواہ پھیلائے گا یا پھیلانے میں حصہ لے گا، یا مغالطہ میز معلومات نشر کرے گا، یا ایسے مغالطہ میز معلومات رائج کرے گا جس سے خوف و ہراس پھیلتا ہو، یا حفاظتی اقدامات اور متعلقہ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر اکسایا جا رہا ہو، ایسے شخص پر کم از کم 1 لاکھ ریال سے لے کر 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا، یا اسے 1 برس سے لے کر 5 برس تک کی سزا دی جائے گی، یا دونوں سزائیں قید و جرمانہ دے دی جا سکتی ہے۔ مبینہ خلاف ورزی دہرانے کی صورت میں مذکورہ سزائیں دوگنی کر دی جائے گی۔ ناظرین، اب دوسری اہم خبر کی طرف چلتے ہیں کہ وطن واپسی کے لیے عہدہ پروگرام کیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے مختلف ویزوں پر موجود
غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا مشترکہ پروگرام جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ وزارت نے وطن واپسی کے خواہشمندوں غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے عہدہ آن لائن پروگرام کا اجرا کیا ہے۔ اس کے تحت واپسی کے خواہشمند تمام غیر ملکیوں کو آن لائن ابشر کے ذریعے واپسی کی درخواست دینے کی سہولت دی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے بتایا ہے کہ جو غیر ملکی کارکن خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری یا خروج نہائی فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتا ہے یا مختلف قسم کے وزٹ ویزوں یا سیاحتی ویزوں پر سعودی عرب میں ہیں اور وطن واپس جانا چاہتے ہیں، وہ واپسی کی کارروائی ابشر کے ذریعے آن لائن کر سکتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے مزید بتایا کہ واپسی کے خواہشمند غیر ملکیوں کے لیے عہدہ کے عنوان سے ایک پروگرام تمام متعلقہ سرکاری اداروں کے تعاون سے ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت واپسی کے خواہشمند افراد کو مملکت سے نکلنے کے ویزے جاری ہوں گے اور پروازوں کے ذریعے انہیں ان کے وطن واپس بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ کسی بھی ملک کے لیے پرواز اس ملک کی منظوری کے بعد ہی شروع کی جائے گی۔ وزارت افرادی قوت نے عہدہ پروگرام سے استفادے کے لیے خواہشمند افراد کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار بھی جاری کیا ہے۔ وطن واپسی کے خواہشمند غیر ملکی ابشر سے رجوع کریں، عہدہ خانے کا انتخاب کریں، اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر، روانگی والے شہر کا نام اور ایئرپورٹ کا نام درج کریں۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق عہدہ پروگرام سے استفادے کے لیے ضروری نہیں کہ امیدوار کا ابشر پر اکاؤنٹ بھی ہو۔ سعودی حکومت نے یہ سہولت ہنگامی بنیادوں پر فراہم کی ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ ابشر سے رجوع کر کے عہدہ اپلیکیشن بھرنے والوں کے نام SMS آئے گا، جس میں پرواز کی تاریخ، ٹکٹ نمبر اور بکنگ کی تفصیلات ہوں گی۔ SMS ملنے کے بعد امیدوار کو ٹکٹ کی قیمت ادا کرنا ہوگی اور سفر کی باقی ماندہ کارروائی مکمل کرانا ہوگی۔ ناظرین، تیسری بڑی اور اہم خبر سعودی عرب کے بارے میں یہ ہے کہ کن صورتوں میں بینک اکاؤنٹ معطل ہو سکتا ہے۔ سعودی بینکوں میں بعض صورتوں میں اکاؤنٹ معطل کیے جا سکتے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی بینکوں کی میڈیا کمیٹی نے ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا کہ عام کھاتے داروں کے اکاؤنٹ 2 صورتوں میں معطل کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ قومی شناختی کارڈ یعنی اقامے کی میعاد ختم ہو گئی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اکاؤنٹ ایکٹیو نہ ہوا ہو، تب بھی معطل کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا کمیٹی نے مزید بتایا کہ کمپنیوں کے اکاؤنٹ بھی 2 صورتوں میں معطل کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ کمپنی کی سجل تجاری ختم ہو گئی ہو اور شناختی کارڈ ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کی توسیع نہ ہوئی ہو۔ دوسری صورت یہ کہ کمپنی اپنے جس عہدیدار کو دستخط کا اختیار تفویض کر رکھا ہے یعنی اختیار دے رکھا ہے، اس کے اقامے کی میعاد ختم ہو گئی ہو۔ میڈیا کمیٹی نے بیان میں مزید بتایا کہ اکاؤنٹ معطل ہونے کی صورت میں کھاتہ دار متعلقہ بینک کی کسی بھی شاخ سے رجوع کرے یا بینک کے ٹول فری نمبر پر رابطہ کرے یا بینک کی آن لائن سروس کے ذریعے رابطہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو چلتا ہوں آخری اور اہم خبر کی طرف، جو موسم سے منسلک ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق کئی علاقوں میں بارش اور گرد غبار متوقع ہے۔ کہاں پر؟ سعودی عربیہ میں۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ 6 مئی کو مملکت کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور گرد و غبار کی توقع ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ بعض شہروں میں ژالہ باری اور تیز بارش کی وجہ سے سیلابی ریلے کی کیفیت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے وادیوں اور پہاڑی مقامات پر رہنے والے یا سفر کرنے والوں کے لیے خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ویب نیوز آجل کے مطابق محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ بدھ 6 مئی کو جازان، عسیر اور نجران رینجز میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ تیز بارش، جبکہ بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ مملکت کے جنوبی علاقے
اور ریاض ریجن کے بعض حصوں تک پھیل سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ تبوک، الجوف، حدود الشمالیہ اور حائل سے قسیم ریجن تک موسم غیر یقینی رہنے کی توقع ہے۔ گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے، جس سے حد نگاہ کافی متاثر ہو سکتی ہے۔ بحر احمر کے جنوبی اور مغربی سے شمالی مغربی علاقوں تک ہوا کی رفتار 20 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چلنے کا امکان ہے، جبکہ کھلے سمندر میں موجیں 1 سے 1.5 میٹر تک بلند ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے والوں کو احتیاط کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک